पाकिस्तान के ड्रामे भारत की निस्बत बहुत अच्छे हैं और चीनी लोगों की पसंद के करीब तर हैं। चीन में ख़वातीन पर मबनी फिल्में, ड्रामे और माशरती मसाइल कुछ इस तरह हैं। तामीर के दौरान ऑरेंज लाइन ने मकामी लोगों के लिए 7,000 से ज़्यादा मुलाजमतें पैदा की और ऑपरेशन और देखभाल के दौरान ये मकामी लोगों के लिए मज़ीद 2,000 रोज़गार के मौके पैदा करेगी। चीन में सालाना 2 बार गंदम काश्त की जाती है। रंगदार गंदम की मसनूआत की अज़ाफ़ी कीमत आम गंदम की मसनूआत से कम अज़ कम 5 गुना ज़्यादा है। इस साल हमने सिर्फ अपनी मसनूआत यहाँ रखी हैं। मेरे तजर्बे के मुताबिक चीनी सार्फिन पाकिस्तानी चावल पसंद करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी जेट भी पसंद करते हैं। इस वक्त चीन और पाकिस्तान के मबैन राब्ते की मुश्किलात कारोबार में रुकावटें हैं, लिहाजा SCO लाइफ हॉल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर बरवक्त खोला गया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में 2 मुआज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। जनाब शेख मोहम्मद शारिक साहब, जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बीजिंग में चीफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, और डॉक्टर माजिद खान साहब, जो कि बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सबसे पहले पाक चाइना रिस्पॉन्स। सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली पाकिस्तानी फिल्मों में से एक परवाज़ है जुनूं चीन में 13 नवंबर को रिलीज हुई। 40 साल से ज्यादा अरसे के बाद चीनी सिनेमा घरों में दिखाई जाने वाली ये पहली पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म देखने के बाद चीनी शायकीन ने कहा कि फिल्म ने पाथिये यानी आयरन ब्रदर्स के बारे में तासुर को ताज़ा कर दिया है। पाकिस्तानी फिल्में बहुत जदीद हैं। मैंने इस फिल्म में चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका तौर पर तैयार करता लड़ाका तैयारा देखा। उम्मीद है कि मजीद पाकिस्तानी फिल्में चीनी सिनेमा घरों की जीनत बनेंगी। फिल्म मौसीकी, रक्स, मोहब्बत और एक्शन से भरपूर है। फिल्म में तुलबा को मुल्क की खातिर बेलोस कुर्बानी का दर्स दिया गया है। ये रवां साल चीन में जंगी वाकयात पर मबनी मुकामी फिल्मों में भी नजर आता है। दर हकीकत पाकिस्तानी फिल्मों की अक़दार चीनी फिल्मों जैसी हैं। जबरदस्त फजाई मार्का और रोमानवी मोहब्बत की कहानी के अलावा चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका तौर पर तैयार करदा चौथी नस्ल का एक लड़ाका JF-17 तैयारा भी इस फिल्म में हैरतअंगेज जलवे दिखा रहा है। फिल्म में खवातीन पायलटों की तरक्की को खास तौर पर मौजू बनाया गया है। फिल्मों में खवातीन पायलट कम ही नजर आती हैं। मैं पाकिस्तान के बारे में ज्यादा नहीं जानती। मैं फिल्मों से देख सकती हूँ कि पाकिस्तानी खवातीन का रुतबा काफी बुलंद है। चीन में सिनेमा घरों के दोबारा खुलने के बाद गुज़श्ता 100 दिनों के दौरान नुमायां पेशरफ्त हुई है, जो बॉक्स ऑफिस की मजमूई आमदनी के 12 अरब तक पहुँचने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस मार्केट का एजाज पाने में कामयाब रही है। क्या पाकिस्तान चीन की बड़ी फिल्मी मंडी से फायदा उठा सकता है? पाकिस्तान के ड्रामे भारत की निस्बत बहुत अच्छे हैं और चीनी लोगों की पसंद के करीब तर हैं। चीन में ख़वातीन पर मबनी फिल्में, ड्रामे और माशरती मसाइल कुछ इस तरह हैं। इसके साथ साथ दोनों ममालिक के माबैन फिल्मों की रिलीज के अलावा चीनी अवाम पाकिस्तान चीन फिल्म ताउन के हवाले से नई तवक्कुआत भी रखते हैं। अगर चीन पाकिस्तान फिल्मी मेले का इनेकाद किया जाए तो दोनों ममालिक एक दूसरे की अच्छी फिल्मों के बारे में जान सकते हैं। बहुत सी चीनी फिल्मों की शूटिंग मराकश में की जाती है। मुस्तकबिल में हम पाकिस्तान में ज्यादा शूटिंग कर सकते हैं। हम चीन पाकिस्तान शाहराहों की तामीर के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म बना सकते हैं। चीन और पाकिस्तान फिल्मों के जरिए अपने सकाफती तशख़्ख़ुस को मजबूत कर सकते हैं। फिल्म की रिलीज चीन पाकिस्तान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह से कबल सामने आई है। फिल्म में पायलट चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका तौर पर तैयार करदा एक लड़ाका तैयारा उड़ा रहा है, जबकि इस फिल्म से हटकर शायद हम पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका तैयार करदा फिल्में भी देख सकेंगे। जी शारिक साहब, आपके ख्याल में अगर हम पाकिस्तानी फिल्मों को चीन में मकबूल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सब 2 काम करें। सबसे पहले तो ये कि आप जो चाइनीज़ ऑडियंस है उसके टेस्ट के लिहाज से जॉइंट प्रोडक्शंस होनी चाहिए पाकिस्तानी और चाइनीज़ फिल्म मेकर्स की, जो कि दोनों मुल्कों की सकाफत को और लोगों की सोशल वैल्यूज़ को देखते हुए फिल्में बनाएं ताकि वो लोगों में एक्सेप्टेबल हों। और दूसरा जो डबिंग भी ज़रूर होनी चाहिए
دونوں لینگویجز میں، چائنیز فلموں کی پاکستانی اردو لینگویج میں اور اردو فلموں کی چائنیز لینگویج میں، تاکہ وہ ایک دوسروں جس سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی بڑھے اور ایک دوسرے کی فلموں کی اور زیادہ ایکسیپٹیبلٹی بھی پیدا ہو. سب سے پہلے تو رائٹرز کو چاہیے کہ ایک اچھا اسکرپٹ بنائیں، یعنی ایک اٹریکٹیو سٹوری ہونی چاہیے جو چائنیز جو لوگ ہیں وہ دیکھیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک کولابریشن، ایک کوآپریشن ہونی چاہیے. اور جو چائنیز فلم انڈسٹری ہیں، جس کے جو پوسٹ پروڈکٹیو پروڈیوسرز ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکستان میں ایسے سینک پارٹس دے کے جو پاکستانی نادرن پارٹ ہیں جو بہت خوبصورت ہے، نیچرل بیوٹی ہے وہاں پہ، سینک اسپاٹس ہیں، لینڈسکیپس ہیں، اس کو کیپچر کرے، موویز میں انکلوڈ کرے. تو جتنے بھی چائنیز لوگ ہیں وہ شوق سے دیکھیں گے تو ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہوگا. اور اسی طرح پاکستان کا ایک ڈائیورس کلچر ہے، تو اس کلچرل ایکسچینج پہ موویز بنانی چاہیے دونوں ممالک کے درمیان. ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں سی پیک میڈ. چینی کاروباری اداروں کی جانب سے شروع کیے جانے والے سی پیک منصوبے کے پروجیکٹ پاکستان کی لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین کا افتتاح 25 اکتوبر 2020 کو پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور پاکستان اور چین کے دارالحکومت بیجنگ میں کیا گیا. پاکستان کی پہلی سب وے ٹرین نے روانگی کے لیے سیٹی بجا کر سب وے دور میں پاکستان کے باقاعدہ داخلے کا اعلان کیا. تقریباً 1.6 بلین امریکی ڈالر کی مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ اورنج لائن مجموعی طور پر 27 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے اور اس کے 26 اسٹیشنز ہیں جو لاہور کے کئی گنجان آباد علاقوں کو ملاتے ہیں. اورنج لائن کی تعمیر ایک اور سنگ میل ہے جو چین اور پاکستان کے انجینئرز نے حاصل کیا. میں پاکستانی ہوں. میں بہت خوش ہوں کہ اورنج لائن میٹرو کا افتتاح ہو چکا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میٹرو کے آس پاس زیادہ سے زیادہ افراد اپنے کاروبار شروع کریں گے اور میں اپنے کچھ دوستوں کو جانتا ہوں، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ منصوبہ چلے گا تو وہ اس کے ارد گرد اپنے کاروبار شروع کریں گے. میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور میرے نزدیک یہ کرائے اور سہولت دونوں میں میری توقعات سے بڑھ کر ہے، لہٰذا میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور کے لیے ایک تحفہ ہے اور اس جیسا کوئی تحفہ نہیں. بہت اچھا، بہترین. میں خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی یہاں لانا پسند کروں گا. ہمیں بہت فخر ہے کہ اب ہمارے ملک پاکستان میں یہ پروجیکٹ ہے. اب سفر ہمارے لیے بہت آسان ہے. پاکستان ہمارا آئرن برادر ہے اور اس کی مدد کی جانی چاہیے. میں جانتی ہوں پاتھیے چین اور پاکستان کے مابین تعلقات بہت اچھے ہیں. یہ چین پاکستان دوستی کی علامت ہے. اورنج لائن منصوبے کی تکمیل اور تجارتی عمل نے نہ صرف وبا کی روک تھام اور کنٹرول اور معاشی و معاشرتی ترقی کو بحال کرنے کے لیے پاکستان کے اعتماد کو فروغ دیا ہے، بلکہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت اعلیٰ معیار کی تعمیرات کے فروغ کے لیے پاکستان اور چین کے عزم کو بھی مزید تقویت دی ہے. اورنج لائن کی تعمیر نے لاہور کی معاشی ترقی کی شاہ رگ کھول دی ہے اور یہ لاہور کے 12 ملین لوگوں کے لیے آسان، تیز اور گرین ٹرانسپورٹ سسٹم لائی ہے. شروع سے آخر تک سفر صرف 45 منٹ میں طے ہوگا، جبکہ اس سے قبل یہ سفر 2.5 گھنٹوں میں طے ہوتا تھا. بلدیاتی حکومت کے اندازے کے مطابق پہلے سال میں اس سے تقریباً 9.29 ارب روپے حاصل ہوں گے اور اضافی ایندھن کی بچت کی مد میں تقریباً 5.62 ارب روپے کی بچت ہوگی. تعمیر کے دوران اورنج لائن نے مقامی لوگوں کے لیے 7,000 سے زیادہ ملازمتیں پیدا کی اور آپریشن اور دیکھ بھال کے دوران یہ مقامی لوگوں کے لیے مزید 2,000 روزگار کے مواقع پیدا کرے گی. چونکہ یہ پاکستان کی پہلی سب وے لائن ہے، اس منصوبے کی ڈیزائن اور ترقی کے لیے پاکستان اور چین نے بڑی کوششیں کی ہیں. یہ ڈیزائن چینی اور پاکستانی ہم منصبوں نے مشترکہ طور پر تیار کیا. چونکہ لاہور ایک تاریخی اور ثقافتی شہر ہے، لہٰذا ہم نے تصویری ڈیزائن میں خاص طور پر مقامی لوگوں کے رسم و رواج یا مذہبی عقائد کے حوالے سے پاکستانی عوامل کو مد نظر رکھا. مثال کے طور پر سب وے ٹرینوں کے ڈیزائن میں پاکستان کے قومی پھول چنبیلی کے عناصر شامل ہیں. سب وے اسٹیشن نمبر 13 کے ڈیزائن میں پاکستان کی مشہور مسجد کے فن تعمیر کا انداز ہے.
ہم بالکل نئی اور جدید ترین ٹیکنالوجی لائے ہیں، جیسے CBTC سگنلنگ سسٹم جو زیادہ مؤثر اور محفوظ طریقے سے ٹرین کی ہموار کارروائی کو یقینی بنا سکے۔ ہمارے پاس پورے آپریشن سسٹم کے لیے ماحولیاتی موافقت کا خصوصی ڈیزائن بھی تھا، مثال کے طور پر ایئر کنڈیشننگ اور وینٹیلیشن نظام جو پاکستان میں گرمیوں کے بلند درجہ حرارت کے لیے موزوں ہے، چلنے میں زیادہ قابل اعتماد ہے۔ چین اور پاکستان کی ورکنگ ٹیموں نے کووڈ-19 وبا کے پس منظر میں سخت شیڈیول اور حفاظتی خطرات جیسی مشکلات اور چیلنج کے ایک سلسلے پر کامیابی کے ساتھ قابو پایا ہے۔ در حقیقت اورنج لائن کی تعمیر کے دوران پاکستان میں فنی عملے کی ایک بڑی تعداد کو تربیت دی گئی ہے جو مستقبل میں پاکستان میں ریل ٹرانزٹ تعمیرات کے لیے ایک عمدہ قابل ٹیم ہوگی۔ اس میں آپریشنل عملہ بھی شامل ہے۔ مستقبل میں بھی ہم پاکستان میں ترقی جاری رکھیں گے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت نئے تاریخی منصوبے بنائیں گے اور پاکستان کی شہری اور صنعت کاری میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں گے۔ لاہور جو ہے ایک ٹاپ بزیسٹ سٹیز ہے پاکستان میں اور کنجسٹڈ بھی ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا جو آمد و رفت ہے وہ کافی بہتر ہو چکا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انوائرمنٹل پولیوشن تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ ٹریفک جیمز ہو، یعنی جہاں پہ بہت زیادہ وہیکلز چل رہی ہو، رکشے، لاہور میں تو رکشے، موٹر سائیکلز یہ بہت زیادہ مقدار میں تھی اور اس کی وجہ سے کافی پولیوشن وغیرہ، تو اس ٹرین کے بننے کی وجہ سے جو ہے پولیوشن میں کمی آئی ہے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی سٹیز ہیں، پشاور، کراچی اور جتنے بھی بڑے بڑے سٹیز ہیں جہاں جو کنجسٹڈ ہے، وہاں پہ بھی ایسے پروجیکٹس ہو جائے تو میرے خیال میں کافی بہتر ہوگا۔ ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں پاک چائنا ٹریڈ۔ پاکستان کی قومی وزارت غذائی تحفظ و تحقیق MNFSR کے اندازے کے مطابق رواں مالی سال میں بیج سمیت گندم کی کھپت تقریباً 28 ملین ٹن تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان کے شماریات بیورو PBS کے مطابق ستمبر میں پاکستان نے 92.29 ملین گندم درآمد کی، جو اگست کے مہینے کے 9.54 ملین ڈالر سے 867% زیادہ ہے۔ پاکستان میں گندم کی پیداوار اور معیار کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ اس سوال کے ساتھ پاک چائنا ایکسپریس کے رپورٹر نے 27ویں چائنا یونگلنگ زرعی ہائی ٹیک میلے CAF میں شرکت کی۔ چین میں سالانہ 2 بار گندم کاشت کی جاتی ہے۔ موسم بہار میں اپریل اور مئی کے دوران انر منگولیا میں گندم کاشت کی جاتی ہے۔ جولائی اور اگست میں شانسی اور خنان جیسے علاقوں میں گندم کی کاشت کی جاتی ہے، جہاں ستمبر کے آخر اور اکتوبر کے شروع میں دوبارہ کاشت کی جا سکتی ہے اور سال کے آخر میں کٹائی کی جا سکتی ہے۔ 2 موسموں میں کاشت سے پیداوار میں تیزی آتی ہے۔ سنکیانگ میں سرما اور بہار دونوں موسموں کی گندم کاشت کی جا سکتی ہے۔ گندم کی زیادہ پیداوار اور غذائیت کی حامل مختلف اقسام کو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں بہتر طور پر مقبول بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ غذائیت سے بھرپور اور صحت افزا ہیں۔ خے ایچے چین کی نارتھ ویسٹ ANF یونیورسٹی میں گندم گروپ کی تیار کردہ رنگدار گندم کی ایک نئی قسم کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہم 27 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس سیاہ، جامنی، سرخ، نیلے، سبز اور سپر سفید رنگوں کی گندم موجود ہے۔ یہ غذائی اجزاء جن کو ہم اینتھوسائنن کہتے ہیں، امراض کے خلاف دفاع، قوت مدافعت اور اینٹی آکسیڈیشن ہے۔ ان کا جینیاتی طور پر تبدیل شدہ خوراک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قدرتی مصنوعات ہیں۔ مختلف رنگوں کی گندم میں مائکرو غذائی اجزاء جیسے آئرن، زنک، مانگنیز، تانبا اور سیلینیم عام گندم کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ جامنی رنگ کی سرخ گندم میں آئرن اور زنک زیادہ ہوتا ہے جو خون کی کمی کے شکار افراد اور بچوں کے لیے موزوں ہے۔ نیلی سبز گندم جو سیلینیم اور کرومیم سے بھرپور ہے، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خصوصی غذا بن سکتی ہے۔ سپر سفید گندم کا ذائقہ اچھا اور پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ کاشتکار اس قسم کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ چین کے علاقے یانگلنگ میں 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت کی جا رہی ہے اور اس کے نتائج بہت اچھے ہیں۔ پیداوار کے لحاظ سے رنگدار اور عام گندم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ سفید گندم 1/15 ہیکٹر
500 किलोग्राम तक पहुंच सकती है और हम 400 से 450 किलोग्राम तक भी जा सकते हैं। लागत के एतबार से इसमें कोई इजाफी सरमायाकारी नहीं होगी। मुस्तकबिल में कीमियाई खाद और कीड़ेमार अद्वियात से पाक लागत में मजीद कमी लाई जाएगी। सारिफीन रंगदार गंदम के हवाले से क्या राय रखते हैं और क्या वो इसको आजमाने के लिए तैयार हैं? मैंने एक नई किस्म का सेब आजमाया है और इस नई किस्म के हवाले से मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे आजमाइशी बुनियादों पर सुपरमार्केट में फरोख्त करने पर आमादा हूँ। मैं आजमाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं आमतौर पर सेहत बख्श ग़िज़ा को तरजीह देता हूँ। अगर ये मौजूदा ग़िज़ा की निस्बत महंगी नहीं है तो मैं आजमाना चाहूँगी। तो रंगदार गंदम से कौन सी मसनूआत तैयार की जा सकती हैं? मसनूआत की इजाफी कीमत को कैसे बढ़ाया जाए? रंगदार गंदम की मसनूआत की इजाफी कीमत आम गंदम की मसनूआत से कम 5 गुना ज्यादा है। आम आटे की कीमत इस वक्त 2 युआन है, जबकि रंगदार गंदम का आटा 10 से 20 युआन या इससे भी ज्यादा में फरोख्त होता है। फ़आल ज़राअत मुस्तकबिल में ज़राअत का तरक्याती रुझान और समत है। रंगदार गंदम के आटे से ग़िज़ायत बख्श पाउडर, बगैर छना गंदम का आटा, नीज बिस्किट, रोटी, पापड़ और गंदम की पनीरी का जूस वगैरह बनाया जा सकता है। एक माह में एक बार गंदम की पनीरी उतरती है और गंदम की पनीरी का जूस निचोड़ा जाता है। इंतहाई बारीक पीस कर इससे गंदम की पनीरी का पाउडर भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा सब्ज जौ के जौहर को कैप्सूल में भरकर ग़िज़ायत बख्श मसनूआत तैयार की जा सकती हैं। गंदम, मकई, अनाज और सेब की 70 से ज़ायद अक़साम काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान में मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं और मकामी अक़साम के मुकाबले में हमारी अक़साम की पैदावार दुगनी है। हम पाकिस्तानी साथियों के साथ ताउन कर रहे हैं। हमारे बहुत से तुलबा पाकिस्तानी हैं और बहुत से असातिज़ा गुज़श्ता 2 बरसों से पाकिस्तानी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में गंदम की मकामी पैदावार 200 से 250 किलोग्राम है। पाकिस्तानी लोग बगैर छनी गंदम पसंद करते हैं, लेकिन पैदावार ज्यादा नहीं होती क्योंकि भूसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मुस्तकबिल में चीनी गंदम की अक़साम पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने में कोई मसला नहीं होगा। चाइना नेशनल सीड एसोसिएशन के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो हम पाकिस्तान में मुश्तरका मंसूबे तश्कील देते हुए बैनुल अक़वामी ताउन में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी इदारों की हमायत के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान की पॉलिसी इजाज़त देती हो तो हम पाकिस्तान में अच्छी इक़साम मुतारिफ करवाने के लिए मलकियती कारोबार भी कर सकते हैं। हम इन्हें मुकामी रंग दे सकते हैं और चावल, गंदम और सब्जियों की पैदावार को बेहतर बनाने में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। जब तक ज़रूरत होगी हम फसलों और सब्जियों के बीज दोनों की बरामद की हौसला अफजाई करेंगे। पाकिस्तान के अंदर गंदम की पैदावार 3 टन पर हेक्टर है और चाइना में यही पैदावार 6 टन पर हेक्टर उसकी पैदावार है। ये तकरीबन पिछले 10 से 15 साल तक इसी रेंज में 2.5 से 3 टन के रेंज में घूम रही है, उसके अंदर इजाफा नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात चूँकि हमारे पास नेचुरल जो कमी आती है उसको पूरी करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिस तरह चाइना टेक्नोलॉजी की अपडेटेड टेक्नोलॉजी और यूज़ कर रहे हैं, अगर इसी तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की जाए तो इसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर। मैं पाकिस्तानी आम खाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत मीठे होते हैं। इनके मलबूसात काफ़ी मुनफरिद हैं और मैं ख़रीदना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि वबा के बाद पाकिस्तान जाऊं और इनके शहर देखूं। मुझे उम्मीद है कि दोनों फरीकों के मबैन तबादले ज्यादा से ज्यादा होंगे, खास तौर पर ज़राअत के शोबे में, क्योंकि ज़राअत बुनियादी सनत है। 27वें चाइना योंगलिंग एग्रीकल्चर हाईटेक मेले SCO लाइफ हाल में अंगूर की शक्ल के यशब, काली पत्ती, करी पाउडर, जेली पाउडर, चावल, नूडल्स, स्कार्फ और दीगर पाकिस्तानी अशिया नुमाइश में रखी गई। मैं हर साल मेले में आता हूँ और पाकिस्तानी मसनूआत यहाँ के सार्फिन तक पहुँचाता हूँ। ताहम कोविड-19 वबा की वजह से पाकिस्तान से भेजी जाने वाली मसनूआत महदूद हैं, लिहाजा इस साल हमने सिर्फ अपनी मसनूआत यहाँ रखी हैं। मेरे तजर्बे के मुताबिक चीनी सार्फिन पाकिस्तानी चावल पसंद करते हैं।
اس کے علاوہ پاکستانی جیٹ بھی پسند کرتے ہیں۔ اس وقت چین اور پاکستان کے مابین رابطے کی مشکلات کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، لہٰذا SCO لائف ہال ایک پلیٹ فارم کے طور پر بروقت کھولا گیا ہے۔ 22 اکتوبر کو میلے میں ایک خصوصی نمائشی علاقہ SCO لائف ہال کھولا گیا۔ اس کا مقصد SCO کے ممبر ممالک کے مابین معاشی اور تجارتی تبادلے کو بڑھانا اور بین الاقوامی زرعی ٹیکنالوجی کے تبادلے اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سرمایہ کاری کے حوالے سے معلومات جمع کرتا ہے، کاروبار کے لیے خدمات فراہم کرتا ہے، اعلیٰ معیار کی زرعی مصنوعات کی نمائش اور SCO کے ممبر ممالک کے ساتھ زراعت میں بین الاقوامی تبادلے اور تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ SCO لائف ہال میں نمائش میں شرکت کے لیے پاکستان، قازقستان اور روس سمیت SCO کے 8 ممبر ممالک کو مدعو کیا گیا ہے۔ ہماری خوراک بنیادی ذرائع سے آتی ہے جو درمیانی دورانیے کو مختصر کر سکتا ہے تاکہ عام لوگوں کو کھانا تازہ مل سکے۔ میلے کے بعد یہ ہال عوام کے لیے سارا سال کھلا رہے گا۔ جہاں تک SCO لائف ہال میں پاکستانی مصنوعات متعارف کروانے اور کرایہ ادا کی بات ہے تو اس حوالے سے چانگ نے کہا کہ کرائے سے مستثنا ہونے کے علاوہ فراہم کنندہ اپنی مصنوعات کسی بھی وقت سپلائی اور فروخت کر سکتے ہیں اور مصنوعات فروخت ہونے کے بعد رقم وصول کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں گائے کا گوشت، آٹا اور دیگر زرعی مصنوعات درآمد کی جا سکتی ہیں۔ دوسرے ممالک کے مقابلے میں اس وقت پاکستانی مصنوعات زیادہ نہیں ہیں، لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ مزید معیاری زرعی مصنوعات جیسے پاکستانی آم نیز پاکستانی SCO گفٹ پیک متعارف کروائے جائیں گے۔ میلے میں چائنا اکنامک نیٹ کے رپورٹر کی ملاقات نارتھ ویسٹ A&F یونیورسٹی میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء سے ہوئی۔ یانگلنگ چین میں واقع نارتھ ویسٹ A&F یونیورسٹی کا سال بھر پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ تعاون رہتا ہے۔ ہر سال پاکستانی طلباء کا ایک گروپ یہاں زرعی ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ پاکستان اینڈ چائنا ہیز اے پروجیکٹ۔ یہ میرا دوسرا دورہ ہے، یہ بہت ہی مفید ہے۔ پاکستان چین سے چاول کے بیج درآمد کرتا ہے۔ پچھلے 20 برسوں میں پاکستانی کاشتکاروں نے ہائیبرڈ چاول کی کاشت سے بہت زیادہ فصل حاصل کی ہے کیونکہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان میں زراعت اور صنعت کی ترقی کو فروغ دے سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے واقعی ایک بہت اچھا تجربہ ہے۔ زراعت کے حوالے سے بہت سی نئی ٹیکنالوجیز اور آلات موجود ہیں۔ زراعت پاکستانی GDP کا ایک اہم شعبہ ہے، لہٰذا ہم زراعت کے شعبے پر کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایکسپو ایک بہت بڑا ایکسپو ہے جس میں 1500 سے زیادہ ایگزیبٹرز آتے ہیں اور 30 سے زیادہ ممالک کے لوگ آتے ہیں۔ اس میں پاکستان نے بھی شرکت کی ہے۔ تو اس طرح بڑے پلیٹ فارم پہ پاکستانی پروڈکٹس کو ڈسپلے کرنا اور بھیجنا اور دکھانا، میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ مقبولیت آئے گی اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ اس میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی رائس جو ہے یہ بہت فیمس ہے، چائنیز رائس سے ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپ سے اس کی ڈیلیشیس ہے کافی، اور جو گرم مسالے ہیں وہ مسالے چائنیز مسالوں سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے لیکن ذائقہ دار ہے، اور چائنیز جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹیسٹ اورینٹڈ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی مقبولیت پر توجہ دی جائے اور اس میں اس طرح ایکسپورٹ بھی کافی ہوگا اور لوگ دلچسپ اور جو لذیذ کھانے بھی جو ہے انجوائے کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یانگلنگ شہر میں ایک چائنا نارتھ ویسٹ ایگریکلچر اور فارسٹری یونیورسٹی بھی ہے جہاں بہت زیادہ پاکستانی طالب علم اسی لحاظ کے معلومات حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس طرح کے تعاون سے کیا پاکستان کی زراعت کو کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ جو یونیورسٹی ہے نارتھ ویسٹ ایگریکلچر یونیورسٹی، اس میں کافی پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ نے اپنی کیوکمبر پہ ریسرچ کمپلیٹ کری ہے اور اب وہ پاکستان واپس جانے والا ہے۔ تو اس طرح کی کوپریشن سے کیا ہوگا کہ چائنا کے اندر جو ریسرچ فیسلٹیز ہیں وہ ورلڈ کلاس کی ہیں، جو آپ کو بہترین ریسرچ کوالٹیز جو آپ کو کہیں جو ریسورسز اویلیبل ہیں وہ چائنا کی یونیورسٹیز کے اندر ہیں۔ تو یہاں کے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ ریسرچ کر کے سیکھ کر جائیں گے، جب وہ واپس پاکستان جائیں گے اور اس اپنے ایکسپیرینس کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کریں گے تو یہ چیز بہت بینیفیشل ہوگی پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی۔
नाजरीन, पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।